بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد 43 آیات پر مشتمل یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے 13ویں سورت ہے اور مکہ معظمہ کے اس آخری دور میں نازل ہوئی جب کفار کی ہٹ درمی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور مسلمانوں میں مایوسی در آنے کے امکانات پیدا ہو رہے تھے۔ سورہ کے بنیادی مضامین وہی ہیں جو مکی دور کی صورتوں میں مشترک ہیں، یعنی توحید کے دلائل، قیامت کے وقوع کے دلائل اور نبوت کی صداقت کے دلائل۔ آغاز میں ہی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا جن کو انسان روزمرہ دیکھتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان پر غور کرے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ پیغمبر اسلام کے بیانات کی صداقت کے دلائل ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستاروں کا پورا نظام جو ایک مربوط و مستحکم کائنات کا نقشہ پیش کرتا ہے، بلا شبہ ایک مدبر و منتظم خالق کائنات کے وجود کی دلیل ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ مردہ زمین جی اٹھتی ہے، اس میں سے قسم قسم کے پھل، پھول، درخت اور نباتات پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر اسی دلیل کی بنا پر اگر کہا جائے کہ انسان بھی مرنے کے بعد جی اٹھیں گے تو تعجب کیسا؟ اس صورت میں مسئلہ تقدیر کی طرف بہت واضح اشارے ہیں۔ ایک طرف یہ بتایا کہ کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز کے لیے اللہ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ پھر یہ کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر شے کو جانتا ہے، کوئی زور سے بات کرے یا سرگوشی کرے، رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں، اس کی نگاہوں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ لیکن اس کے اندازے اور علم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تمہارے اختیار، ارادے اور کام میں مداخلت کر کے نتائج پیدا کرے گا یا انہیں تبدیل کرے گا، بلکہ اس نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے وہ کسی کی حالت نہیں بدلتا۔ لیکن اگر کسی قوم پر برے دن آ جائیں تو انہیں کسی بزرگ، پیر، فقیر کی کرامات بدل نہیں سکتی، بلکہ یہ اللہ ہے جو اگر کسی کی خرابی کا ارادہ کرے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ اور ایسی صورت میں اسے ٹالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ بتایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اصل فائل اللہ کے پاس ہے، اس نے جو کچھ لکھ رکھا ہے وہ اس کا پابند نہیں، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہاری دعاؤں کی بدولت وہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رہنے دیتا ہے۔ انسان دنیا میں باقی رہنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بدنی طور پر باقی نہیں رہ سکتا، لیکن انسان کی اس خواہش کو پورا کرنے کی تدبیر بھی اس صورت میں بتائی گئی اور اسے بارش کے پانی اور سونے کی مثالوں سے سمجھایا گیا۔ کہا گیا کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اس سے ندی، نالے اور وادیاں بھر جاتے ہیں، اس پر جھاگ آ جاتا ہے، جھاگ کسی کام کا نہیں ہوتا، تھوڑی دیر میں اڑ جاتا ہے۔ پانی جو زندگی بخش اور نفع رساں ہے باقی رہتا ہے اور مسلسل گردش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سونے کو بھٹی میں تپاؤ تو اس پر میل آ جاتا ہے، میل تھوڑی دیر میں اڑ جاتا ہے اور پیچھے خالص سونا رہ جاتا ہے۔ بس اگر تم پانی کی طرح نفع بخش اور سونے کی طرح قیمتی بن جاؤ تو تمہیں کوئی طاقت فنا نہیں کر سکتی۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ انسان کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ اطمینان کی تلاش میں رہتا ہے، کبھی وہ مال و دولت میں، کبھی عہدے اور اقتدار میں، کبھی عزت و شہرت میں اطمینان تلاش کرتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اس سورہ میں اطمینان کے حصول کا نسخہ بھی عطا کیا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور اللہ کی یاد سے مراد تسبیح خوانی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں انسان کبھی اور کسی لمحے اپنے محبوب کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ وہ اس کی ذات، صفات، کمالات اور تخلیقات میں غور کرتا ہے اور اس کے حسن کرشمہ ساز کو نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، اور ہر لمحہ یہ خیال رکھتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو محبوب کی ناراضی کا باعث ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔